بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد أبا أحد رجالكم وذلك رسول الله محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 قتالون كلهم يزعمون نبيا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز حاضرین گرامی، عزیز طالب علم، ہم سب کے عقائد میں ایک بہت اہم اور بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے. اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ نبوت کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا سلسلہ ختم ہے. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا ہے، کوئی رسول نہیں آنا ہے. آپ کی رسالت، آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک ہے. عقیدہ بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے. جب تک آدمی کا عقیدہ مضبوط اور دلوں اور سینوں کے اندر محفوظ نہ ہو، تب تک اس کے دوسرے اعمال سے اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی طور پر پہلے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کسی بھی انسان کے وہ پختہ اور اٹل نظریات جو اس کے دل کے اندر اس طرح پیوست ہو، مضبوط ہو کہ اس سے دستبرداری کسی بھی صورت میں ممکن نہ ہو. یعنی آدمی کبھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. دل کے اندر بسی ہوئی بات کو عقیدہ کہا جاتا ہے. جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، کیا اس کو کوئی ہمارے دل سے نکال سکتا ہے؟ نہیں، یہ عقیدہ ہے. ایسے ہی تمام عقائد میں ایک عقیدہ میں نے کہا عقیدہ ختم نبوت. اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. اب اللہ رب العزت نے کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں بھیجنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سے اوصاف اور کمالات ہیں، ان میں یہ بھی ایک بہت بڑا وصف اور آپ کی صفت ہے کہ آپ کو نبوت ختم کر دی ہے. آپ کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. کوئی شخص اگر ختم نبوت کا منکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نبی مانتا ہو اور کسی کو رسول اور نبی مانتا ہو، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ عقیدہ لازمی اور ضروری چیزوں میں سے. اگر کوئی شخص آپ کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے، کسی کے نبی ہونے کا اقرار کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بہت سے لوگ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، جن کو کہا جاتا ہے جھوٹے مدعی نبوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے، اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں. اور اس کا آغاز، اس کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی.
آپ کے بالکل آخر زمانے میں مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر یقین بعد دیگر وقتاً فوقتاً کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ ابھی ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی، اور ابھی بالکل قریب میں شکیل ابن حنیف، ہم سب نے اس کا نام سنا ہے۔ ان ملعونین نے، ان جھوٹوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کمزور ایمان والے مفاداتی علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر یہ لوگ محنت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے مال کے لٹورے ہوتے ہیں ویسے یہ لوگ ایمان ڈوبنے کے لیے کمزور ایمان والوں پر محنت کر کے ان کا ایمان قلب کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ کر کے دل میں اس کو مضبوطی سے رکھنا چاہیے، کہ کسی کی مجال نہ ہو کہ ہمارے سامنے آ کر کے کسی دوسرے کے نبی ہونے کی دعوت دے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں کیا جائے گا، کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا۔ یہ جو میں نے لفظ کہا کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں کیا جائے گا، کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نزول ہونا ہے، آنا ہے، اس سے اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں کہ اگر نبوت ختم ہو گئی ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں تشریف لاتے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ علامات قیامت میں سے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ میں نے اسی لیے کہا عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے اب کوئی نبی پیدا نہیں کیا جائے گا، کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبی بنا دیا گیا، وہ پہلے پیدا کر دیے گئے، ان کو آسمان پر زندہ اٹھا دیا گیا، اور پھر بعد میں قیامت سے پہلے دنیا کے اندر بھیجا جائے گا۔ اور دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے بھی تو بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی آئیں گے، اسی نبی، اسی دین اور شریعت کو ماننے والے بن کر کے آئیں گے۔ اس طریقے سے اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک میں جائے تو اس ملک میں جانے کے بعد بھی وہ وزیر اعظم رہے گا، پرائم منسٹر رہے گا، لیکن اس کی حکومت، اس کے احکام صرف یہاں نافذ ہوں گے۔ وہ جس ملک میں گیا ہے وہاں پر اس کے احکام نافذ نہیں ہوں گے، وہ وہاں کے قانون کا پابند ہوگا۔ ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن جب وہ اس امت میں آئیں گے، اس نبی کی شریعت میں آئیں گے، تو اس نبی کی شریعت کے پابند بن کر آئیں گے، بحیثیت نبی آپ کا رجوع نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ختم ہو گئی۔ اگر کبھی کوئی ہمارے سامنے کسی کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور ختم نبوت پر ہم سے دلیل مانگے، ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی دلیل کے خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ہم کو آپ کی ختم نبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بعد کسی دوسرے کے نبوت کا دعویٰ کرنا ہی اس سے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا دعویٰ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ نہ ہم کو اس سے جھوٹا ہونے کی دلیل چاہیے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو دلیل چاہیے۔ دلائل تو بیانات کے اندر صرف ہم اور آپ کو سمجھنے کے لیے، بصیرت کے لیے بیان کی جاتے ہیں، ورنہ ختم نبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے،
قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست، مجھ کو دیگر تمام انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، پہلے انبیاء کو 6 نعمتیں عطا نہیں فرمائی۔ وہ کیا کیا 6 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھ کو جامع کلمات دیے گئے۔ جامع کلمات کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات کہی جائے اور اس کا مفہوم بہت زیادہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے محدثین میں سینکڑوں اور ہزاروں مسائل مستمل ہیں۔ یہ آپ کے جوامع الکلم ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انی اوتیت جوامع الکلم، مجھ کو جامع کلمات دیے گئے۔ دوسری چیز ونصرت بالرعب، اور مجھ کو رعب دیا گیا، دبدبا دیا گیا کہ مہینے کی مسافت سے دشمن آپ سے ڈرا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے۔ رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ تیسری فضیلت جو مجھ کو دی گئی احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ پہلے انبیاء کے لیے مال غنیمت کا استعمال حلال نہیں تھا۔ جنگیں ہوا کرتی تھی، غزوات ہوا کرتے تھے، اور جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کو پہلے انبیاء اور پہلی امتیں استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ پہاڑ پر لے جا کر رکھتے، آسمان سے آگ آ کر کے اس کو جلا دیتی، اس کی مقبولیت کی علامت ہوا کرتی۔ لیکن احلت لی الغنائم، میرے لیے، میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ یہ میری خصوصیات میں سے ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد، سجدہ گاہ بنا دیا گیا، اور طہور، پاک بنا دیا گیا، پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا کہ آپ جہاں چاہے وہاں پر زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر چاہے وہاں پر پاک مٹی سے ضرورت پڑنے پر تیمم کر سکتے ہیں۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ اور 5ویں فضیلت یہ دی گئی ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھ کو پوری مخلوق کی طرف، تمام لوگوں کی طرف عام نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میری رسالت، میری نبوت کسی خاص طبقے کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص قبیلے اور کنبے کے لیے یا خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھ کو تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا۔ اور 6ٹھی فضیلت جو بیان فرمائی وہ میرے موضوع سے مناسب ہے، اور ختم بی النبیون، اور مجھ پر تمام انبیاء کو ختم کر دیا گیا۔ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میں بالکل آخری نبی ہوں، اس پر انبیاء ختم کر دیا گیا۔ عقیدہ ختم نبوت اپنے دلوں کے اندر مضبوطی سے جمائے رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو جھوٹا سمجھنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو لوگ مرزا غلام محمد قادیانی کو یا اس کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، جس اعتراض سے کمزور ایمان والے سادے لوگ ان کی باتوں میں آ کر بہک جاتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجزر فی دینہ، میں اللہ کے پاس خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام کو حیات نہیں ملی، ابھی آدم علیہ السلام کا وجود نہیں تھا، وہ اپنی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اسی وقت مجھ کو خاتم النبیین لکھ دیا گیا۔ انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین، مجھ کو اللہ کے پاس خاتم النبیین لکھ دیا گیا جب کہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے۔ ان کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے
کہ ابھی آدم علیہ السلام کا وجود نہیں ہے۔ جب آپ کا وجود نہیں تو آپ کی کسی اولاد کا وجود نہیں، آپ کی اولاد کا وجود نہیں ہے تو بعد میں بھی کسی نبی کا بھی وجود نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام آئے نہیں ہیں، اسی وقت لکھ دیا گیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے، جب آپ خاتم النبیین اس وقت سے تھے جب ابھی آدم آئے نہیں تھے، آپ خاتم النبیین تھے، آدم علیہ السلام آئے، بعد میں نوح علیہ السلام آئے، اس سے پہلے آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد اور کئی انبیاء آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت صالح، حضرت ہود، اس طریقے سے تقریباً 24,000 انبیاء آئے۔ آپ خاتم النبیین پہلے بنا دیے گئے ہیں۔ خاتم النبیین بنائے جانے کے بعد اتنے انبیاء آئے، آپ کے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑا، تو ایک مرزا کے آنے سے کیسے آپ کے ختم نبوت پر فرق پڑ جائے؟ یہ ان کی طرف سے سوال ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاتم النبیین ہیں اور اس کے بعد سے اتنے سارے انبیاء اور رسول آئے تو آپ کی ختم نبوت متاثر نہیں ہوئی، تو ایک مرزا کے آنے سے ختم نبوت پر کیوں فرق پڑے گا؟ اب اس بات کو سن کر کے اور دیکھ کر کے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک مرزا کے آنے سے تو آپ کی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑے گا، اتنے سارے انبیاء ہیں تو آپ ختم نبوت آپ کبھی خاتم النبیین۔ یہ صبح پیدا کیا جاتا ہے، باطل کا کام صبح پیدا کرنا، اہل حق کا کام صبحات کو دور کرنا، صبح اور صبحات کا جواب دینا، یہ اہل حق کا کام ہے۔ اہل حق نے ہر دور میں باطل کا جواب دیا ہے۔ کوئی بات، کوئی اعتراض، کوئی شک، کوئی شبہ ایسا نہیں ہے جس کا اہل سنت والجماعت نے جواب نہ دیا۔ یہ شبہ ان کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، کیا جواب ہوگا اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی قدس سرہ اپنی کتاب تحذیر الناس عن انکار یقر ابن عباس، یہ حضرت کی کتاب ہے، اس میں اس بات کا جواب دیتے ہیں نبوت، ختم نبوت کی دو قسمیں ہیں، ختم نبوت مکانی، ختم نبوت زمانی، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو باطل کی طرف سے جو اعتراض کیا گیا ہے اس کا جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کی ختم نبوت کا دو مطلب ہے، ختم نبوت مکانی الگ چیز ہے، ختم نبوت زمانی الگ چیز ہے۔ ختم نبوت مکانی کا مطلب ہوتا ہے آپ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے خاتم النبیین، انبیاء اور رسول کے جتنے کمالات، جتنے اوصاف ہونے چاہیے سب آپ پر ختم ہو جاتے ہیں، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جیسے کہا جائے اس عالم پر علم کی انتہا ہے، علم ختم ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے علم کے مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ اس مفتی پر فتویٰ ختم ہو جاتا ہے، کیا مطلب؟ اس میں اس کو بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ کسی آدمی کی مہارت کو، کمال کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ اس پر اس فن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی مرتبے اور مقام کے لحاظ سے، کہ نبوت کے جتنے کمالات اور اوصاف ہو سکتے ہیں سب آپ پر ختم ہو گئے۔ یہ آپ کی ختم نبوت مکانی ہے مرتبے کے لحاظ سے، اور ختم نبوت زمانی یعنی زمانے کے لحاظ سے بھی آپ کی نبوت ختم ہو گئی ہے۔ آپ آئے اور آپ تشریف لے گئے، نبوت ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں ذرا اس کو اور واضح کر کے سمجھاؤں، جب کوئی بھی بات کہی جاتی ہے تو اس بات کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کے سیاق اور سباق کو دیکھا جاتا ہے۔
یعنی اس لفظ کے آگے اور پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھ کر کے اس کا مفہوم آدمی طے کرتا ہے، اس کے بغیر معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ کانچ کا گلاس ہے، یہ بھی گلاس ہے، موبائل کے اوپر لگا ہوا گلاس ہوتا ہے وہ بھی گلاس ہے، دونوں گلاس ہے، لیکن جب یہ کہا جائے گا میں نے پانی پیا اور گلاس میرے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر گیا، تو آپ اس سے کیا سمجھیں گے؟ موبائل کا گلاس یا کانچ کا جو پینے والا گلاس؟ ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ کوئی بھی بات جب اس کے آگے پیچھے کے جملے دیکھیں گے تو بات واضح طور پر سمجھ میں آئے گی۔ ایک اسپیکر بھی یہاں پر لگا ہوا اسپیکر ہے، اور ایک اسپیکر جو اسمبلی کے اندر بیان کرتا ہے، باتیں بیان کرتا ہے، وہ بھی اسپیکر ہے۔ جب کوئی شخص لفظ اسپیکر بولے تو آپ بھی اسپیکر سمجھیں گے یا وہ اسپیکر جو اسمبلی میں ہوتا ہے وہ سمجھیں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو آگے پیچھے کی بات دیکھنا پڑے گی کہ اس کے آگے پیچھے کیا بات بیان کی۔ کہا جاتا ہے وہ گھڑی کتنی اچھی تھی جس وقت ایسا ہوا، اور ایک گھڑی کتنی اچھی ہے، دونوں گھڑی ہے۔ ایک وقت کو بیان کرنے کے لیے ہم کہتے ہو گھڑی کتنی اچھی تھی، اور ایک گھڑی ہم لوگ ہاتھ کے اندر پہنتے ہیں۔ لفظ ایک ہے لیکن اس کا معنی مفہوم اس کے آگے پیچھے کی عبارت کو دیکھ کر کے آپ کو سمجھ میں آئے، ویسے سمجھ میں نہیں آئے۔ جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں پانی پی رہا تھا اور گلاس ہاتھ سے ٹوٹ کر گر گیا، آپ سمجھ جائیں گے پینے والا گلاس مراد ہے۔ کوئی شخص کہے گا کہ میں فون پر بات کر رہا تھا، میرے ہاتھ سے موبائل گرا اور گلاس ٹوٹ گیا، آپ سمجھیں گے موبائل کا گلاس مراد ہے، پانی پینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جب کہا جائے گا کہ مسجد کا اسپیکر خراب ہو گیا تو آپ یہ اسپیکر سمجھیں گے، اور جب کہا جائے گا کہ اسمبلی کے اندر اسپیکر نے بڑا حکم جاری کیا ہے تو آپ وہ اسپیکر سمجھیں گے۔ آگے پیچھے کی باتوں کو دیکھ کر کے آپ لفظ کا معنی اور مفہوم متعین کریں گے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ وہ گھڑی کتنی اچھی تھی، وہ وقت کتنا اچھا تھا، تو آپ اس سے وقت سمجھیں گے۔ اور جب کہا جائے گا آپ کے ہاتھ میں گھڑی کتنی اچھی ہے تو آپ یہ گھڑی سمجھیں گے۔ کسی بھی لفظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے سیاق اور سباق کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم نبوت دو موقع پر کہا گیا۔ ایک جب آپ کا وجود نہیں ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، اس وقت آپ کے آنے سے پہلے کہا گیا انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین۔ ایک اس وقت خاتم النبیین کہا گیا ہے، اور ایک جب آپ کا وجود ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت دو موقع پر کہا گیا ہے، دونوں کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس کے آگے پیچھے کے سیاق سباق کو دیکھنا پڑے گا، تب ختم نبوت کا معنی سمجھنا ہے۔ جب آدم علیہ السلام وجود میں نہیں آئے تھے، اس وقت کہا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ وہ آپ کی ختم نبوت مکانی کا تذکرہ ہے۔ ختم نبوت مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بیان کیا گیا۔ اس طرح میں نے مثال دی کہ اس عالم پر علم ختم ہو جاتا ہے، اس مفتی پر فتویٰ ختم ہو جاتا ہے، اس کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی ختم نبوت اور نبوت کے جتنے اوصاف و کمالات ہیں، جتنی اس کی اچھائیاں ہیں، سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ یہ اس وقت کہہ دیا گیا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام وجود میں نہیں آئے، اور ایک ختم نبوت کہا گیا جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ختم نبوت زمانی ہے، یعنی زمانے کے لحاظ سے نبوت ختم ہو گئی، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے نبوت ختم ہو گئی، اب کسی طرح کی کوئی نبوت نہیں آئے گی۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی قدس سے لوگوں نے بیان فرمایا ختم نبوت مکانی بھی ہے،
ختم نبوت زمانی بھی ہے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بھی نبوت ختم ہو گئی اور زمانے کے لحاظ سے بھی نبوت ختم ہو گئی۔ اب کوئی نبی کسی طرح کا نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر ہمارے سامنے اس طرح کا مبالغہ پیش کیا جائے اور کہا جائے تو ہم کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ جواب نہ معلوم ہو، آپ اس کو جھٹلا دیں، اس بات کو دل کے اندر مضبوطی سے بیٹھا لیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جب قرآن شریف کے اندر کہہ دیا گیا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ خاتم النبیین ہیں، پھر ہم کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا ختم بہ النبیون، مجھ پر انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا، مجھ پر انبیاء کو ختم کر دیا گیا۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل قصر محسن بنیانہ، میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایک محل کی طرح ہے، جس محل کو بہت خوبصورت تعبیر کیا گیا ہو اور بہت اچھا بنایا گیا ہو، الا موضع لبنۃ، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے۔ عمارت بہت خوبصورت ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، فطاف بها النظار، اس کی زیارت کرنے والے، اس کو دیکھنے والے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، یتعجبون منہ، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، الا موضع اللبنۃ، مگر اس اینٹ کی جگہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں محل کتنا خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا اللَّبِينَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ انبیاء کا وہ محل تعمیر ہو گیا، اب وہ اینٹ رکھ دی گئی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی۔ اچھا، نبوت ختم کر دی گئی، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم کو قرآن و حدیث کے ذرائع سے ہٹ کر عقلی طور پر یہ سمجھنا ہو نبوت ختم کر دی گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء آ سکتے تھے، آپ کو آخری نبی کیوں بنایا گیا؟ اس کی لیے آپ یہ سمجھیے کہ نبوت اور نبی بنانے کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ 4 اسباب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ 4 اسباب میں سے کوئی سبب رہتا ہے تو نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ جب وہ اسباب ختم ہو گئے، نبوت بھی ختم ہو گئی۔ وہ کیا اسباب ہیں؟ سب سے پہلا سبب ایک کے بعد دوسرا نبی بھیجنے کا غیر مکمل شریعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کو جو شریعت دی گئی وہ نامکمل تھی۔ نامکمل کا مطلب جتنا اس نبی کو ان کی امت کو ضرورت تھی اللہ رب العزت نے اتنی شریعت نازل فرمائی۔ دوسرے نبی آتے تھے مزید احکام میں اضافہ ہوتا، پھر اور ایک نبی آتے تھے احکام کے اندر اور اضافہ ہوتا۔ اس طریقے سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ اس کے پاس مریض کو لے کر جاؤ، وہ اس کا 1 مہینہ علاج کرے گا، تو جو دوا پہلے دن دے گا وہی پورا مہینہ نہیں دے گا۔ جیسے جیسے اس کو اس کی حالت کیفیت میں تبدیلی دے گی ویسے وہ دوا کے اندر تبدیلی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے شریعت کا آغاز کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، وہاں سے یکے بعد دیگر انبیاء آئے، ہر نبی کی شریعت نامکمل ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت بعد کے آنے والے نبی پر شریعت کے مزید احکام نازل فرماتے تھے۔ ہر بعد میں آنے والا نبی نیا حکم لے کر کے آیا کرتا تھا، اس لیے ایک کے بعد دوسرے نبی کا سلسلہ جاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے آپ کو کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب دین کی تکمیل ہو گئی، اب شریعت کی تکمیل ہو گئی۔ پہلے نبی آتے تھے شریعت نامکمل ہونے کی وجہ سے، جب شریعت اور دین مکمل ہو گیا اب پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سبب ایک کے بعد دوسرا نبی بھیجنے کا غیر محفوظ شریعت۔ پہلے انبیاء کی شریعت محفوظ نہیں ہوا کرتی تھی،
اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کی شریعت کو محفوظ کرنے کا، اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ نہیں دیا۔ اس کی وجہ سے اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، احکام کو بدل دیا۔ ان کی کوئی کتاب ابھی محفوظ نہیں ہے، تمام کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ تو پہلے کی شریعت، پہلے کے دین، پہلے کے احکامات میں اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ نہیں دیا۔ پہلے کی شریعتیں غیر محفوظ تھی، اس لیے ایک کے بعد دوسرے نبی آیا کرتے تھے اور ان تحریف کو، ان تبدیلیوں کو ختم کیا کرتے تھے۔ جب یہ شریعت آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو کہہ دیا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے شریعت کو، قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ شریعت محفوظ ہے۔ جب شریعت محفوظ ہے تو بعد میں اور کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسرا سبب۔ تیسرا سبب ایک کے بعد دوسرے نبی کے آنے کا یہ ہے محدود شریعت۔ پہلے انبیاء، پہلے رسولوں کی شریعت اور دین محدود ہوا کرتا تھا، نبوت محدود ہوا کرتی، محدود نبوت۔ ہر نبی کو بھیجا گیا کسی قوم کی طرف، کسی شہر کی طرف۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ ایسے ہر نبی کو کسی قوم کی طرف، کسی قبیلے کی طرف، کسی کوٹے کی طرف، کسی گاؤں کی طرف، کسی دیہات کی طرف، اس طرح سے محدود نبوت دے کر کے بھیجا گیا۔ محدود نبوت دے کر کے بھیجنے کی وجہ سے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو نبوت کی ضرورت پڑا کرتی تھی۔ آپ یہ بتائیے، کیا میرے اور آپ کے آقا کی نبوت محدود ہے یا غیر محدود ہے؟ آپ کی نبوت محدود نہیں ہے، آپ کی نبوت غیر محدود ہے۔ دیکھ لیجیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ پورے عالم کے لیے نذیر ہو جائیں، پورے عالم کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں۔ اس طریقے سے بے شمار آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا ہے پوری امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ آپ نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پورے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے آپ کو بھیجا گیا۔ تو آپ کی نبوت مکان کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے بھی غیر محدود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف مکہ اور مدینہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ آپ صرف اہل عرب کے لیے بھیجے گئے تھے؟ نہیں، بلکہ آپ کی نبوت پوری کائنات کے لیے تھی۔ جتنے لوگ اس وقت تھے، وہاں سے لے کر قیامت تک آئیں گے، تمام لوگوں کے لیے آپ کی نبوت عام تھی۔ جب آپ کو محدود نبوت نہیں دی گئی، غیر محدود نبوت دی گئی ہے، پھر اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا سبب ایک کے بعد دوسرے نبی کے آنے کا، کبھی کبھی پہلے انبیاء کے ساتھ کسی دوسرے نبی کو بطور مددگار کے بھیجا جاتا ہے۔ ایک نبی کی مدد کے لیے، ایک نبی کی تقویت کے لیے دوسرے نبی کی بعثت ہوا کرتی تھی۔ مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت موسیٰ نے درخواست کی، اے اللہ میرے بھائی کو میرے لیے تقویت کے لیے نبی بنا کر بھیج دیجیے۔ حضرت ہارون نبی بنائے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقویت کے لیے ایک نبی کو دوسرے نبی کے لیے بطور مددگار کے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبع کمالات ہیں، جامع کمالات ہیں، آپ کے اندر تمام تر کمالات اور صاف ڈال دیے گئے ہیں۔ آپ کو بطور نبی کے کسی مددگار کی ضرورت نہیں تھی۔ بطور صحابی کی آپ کو ضرورت تھی، لیکن بطور نبی کے کسی مددگار کی، کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے سفر میں غزبے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا
کہ تم کو مدینہ میں رہنا ہے، تم کو ہمارے ساتھ سفر میں نہیں جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ سے ہو گئے، افسوس کرنے لگے کہ اتنا مبارک سفر ہے اور مجھ کو مدینہ کے اندر روک دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جانے کے وقت کوہ طور پر اپنی قوم کے لیے ہارون کو نائب بنایا تھا، میں جا رہا ہوں سفر پر، تم کو اپنی قوم کے لیے نائب بنا کر کے جا رہا ہوں، تو تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ لیکن آپ کو معلوم تھا کوئی بعد میں نہ ہو، حضرت علی کو نبی تسلیم کر لے، آپ نے آگے کہہ دیا الا انہ لا نبی بعدی، مگر سن لو کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ ہارون نبی تھے، ہارون خلیفہ بھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے اور نبی بھی تھے، لیکن تم صرف خلیفہ ہو۔ تو اللہ کے رسول کو بطور صحابی کے نائب کی ضرورت تھی، لیکن بطور نبی کے کسی نائب کی ضرورت نہیں تھی۔ چار اسباب کی بنیاد پر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چاروں اسباب ختم ہو گئے، اب نبوت کے جاری رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں۔ پوری بات کا حاصل یہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، کہ نبوت اللہ کے رسول پر ختم کر دی گئی ہے۔ کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی بھی اگر کسی کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس سے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہم بغیر دلیل کے ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور بعد میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے بغیر دلیل کے اس کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔